قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست۔ تو خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ اللہ کے ہر معاملے میں خیر ہوتی ہے۔ روٹی کو نصب العین نہ بناؤ، انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ روٹی کی خاطر ہی آج انسان، جیسے میں نے کہا کہ آج اب میں افریقہ میں رہا ہوں، ہاتھی کو ہم نے دیکھا ہے، ہپو کو دیکھا ہے، کتنے جب دیکھو تو وہ کھاتے ہی رہتے ہیں۔ کیا ان کے لیے رزق کی کبھی کمی ہوئی؟ یہ بلو ویل مچھلی ہے، کتنی بڑی مچھلی ہے۔ آپ کو میں نے شاید پہلے بھی کہا تھا، یہ ہمارے ہانگ کانگ کی جو ڈبل ڈیکر بسیں ہیں، یہ 8 یا 9 بسیں کرو تو ایک بلو ویل بنتی ہے۔ 200 پاؤنڈ کے قریب اس کا روزانہ کہتے ہیں وزن بڑھتا ہے۔ 200 پاؤنڈ انسان کا تو نہیں بڑھتا، تو کتنا وہ کھاتی ہے؟ تو کیا جب اللہ اس کو دے رہا ہے تو مجھ اور آپ جیسے گنہگار کو اللہ نے کو رزق کے اندر ہمیں وہ بھوکا مار دے گا، جس کی خاطر ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، جس کی خاطر ہم دغا بازی بھی کرتے ہیں، جس کی خاطر اللہ اوروں کے ساتھ تو کیا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو ہم دھوکہ فراڈ کرتے ہیں، صرف اس 2 روٹی کی خاطر۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کہا نا، جیسے کہ مال اچھا ہے، انسان کو ایک حد اور یہ قیود جو ہماری شریعت نے بیان کی نا، یہ باؤنڈری ایک رکھی ہے کہ بھئی اس سے نہیں بڑھنا آگے۔ جیسے میں یہ قطر کی بات کر رہا تھا اس ورلڈ کپ کے بارے میں، ایک باؤنڈری رکھی کہ اس سے آگے بڑھو گے تو کام خراب ہوگا آپ کے لیے۔ آپ اگر کسی کے گھر مہمان بن کے جاتے ہو تو آپ اس کے گھر کے اندر جا کے جو مرضی تو نہیں کر سکتے نا، دراز کھولو اس کے، آپ سارے جو ہے وہ الماریاں کھولو۔ ایک قیود شریعت نے ایک حد رکھی ہے، تو یہاں پر بھی ایک شریعت نے حد رکھی ہے۔ اس حد کے اندر جب انسان رہتا ہے تو اللہ رب العزت نے بھی یہ حد ایک قرار رکھی ہے کہ یہ اس حد کے اندر رہ کے تو صحیح معنوں میں وہ رزق کو پھر سمجھتا ہے کہ یہ طریقہ ہے، اتنا ہے مال میرے لیے کہ میں ایک مقام کے ساتھ، ایک عزت کے ساتھ ایک معاشرے کے اندر چل سکوں۔ اس لیے کہ حدیث میں فرمایا کہ مال نہ ہو تو انسان کفر تک چلا جاتا ہے، اور مال زیادہ ہو جائے تو انسان کو تکبر کے اندر اور لالچ کے اندر انسان کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ حرص اور لالچ تو کبھی اس سے نہیں جائے گی۔ لالچ اور حرص انسان کی کبھی نہیں ختم ہو سکتی۔ کسی نے لکھا تھا، میں نے پڑھا کہ مرد کے دل میں ہمیشہ دوسری بیوی کی حرص ہمیشہ رہتی ہے، اور عورت کے دل کے اندر دوسرے سوٹ کی ہمیشہ حرص باقی رہتی ہے۔ اگر 100 سوٹ بھی اس کی الماری میں ہوں گے نا تو تب بھی وہ کہے گی کہ سوٹ کم ہے۔ اور میرے اور آپ کا تو یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس 3 بھی ہو جائیں ہم کہیں گے میں چوتھی بھی مل جائے، اور جس کے پاس 4 بھی ہوں گی اگر تب بھی وہ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی نہ گزارے تو وہ 4 کے بعد بھی اس کی عادت وہی ہوگی کہ وہ نگاہ کو غلط دیکھے گا۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ علماء کرام نے حدیث پاک کی جو نچوڑ رکھے ہیں نا کہ رزق کی تنگی کس وجہ سے ہوتی ہے، گناہ سارے بیان کیے جاتے ہیں، وہاں ایک یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب انسان بد نظری کا شکار ہوتا ہے، انسان جب بد نظری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ رزق کے اندر کمی کر دیتے ہیں۔ اس نظر کی حفاظت، جہاں بزرگان دین نے اور چیزیں لکھی ہیں، بیانات کئی، قرآن کی آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ